تو امام حسین علیہ السلام کا موٹیو جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ امام نے بعض روایتوں کے مطابق سخنان امام حسین علیہ السلام کے اوپر باقاعدہ کتاب موجود ہے. اس کتاب میں امام حسین نے جو خطوط کے جواب دیے ہیں، یا جن لوگوں نے امام حسین سے کچھ باتیں کہی تھی، ان کے جو جوابات امام حسین علیہ السلام نے دیے ہیں، وہ جوابات باقاعدہ طور پہ عبارت کے ساتھ، یعنی ورڈ بائی ورڈ اس کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے، اور اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ وہ کس پس منظر میں تھے وہ جملے، اس کے خصوصیت. اس کے علاوہ اس کام کو ہمارے استاد محترم آغا سید حسین مہدی حسینی صاحب نے بھی اس کو بخوبی انجام دیا ہے، جو صحیفہ شہادت کے عنوان سے اس کتاب کو انہوں نے قرار دیا ہے. اردو میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطوط کے جواب دیے کئی لوگوں کو. اب وہ خط کی شکل میں ہوں یا ڈائریکٹلی دیے ہوں، وہ بہت کئی طرح سے. مثلا یہی جناب جو میں نے جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، امام حسین کا جملہ تھا کہ امام حسین نے جب اپنا موٹیو بتایا، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، کہ میں شر اور فساد پیدا کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، زیادتیاں کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. اپنا موٹیو امام حسین مدینے سے بتا رہے ہیں. اس خط کو اس بات کو امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد ابن حنفیہ، یعنی اپنے بھائی، سوتیلے بھائی کو، مولا کائنات کے سگے بیٹے محمد ابن حنفیہ کی کیریکٹر کو ہم جنگ جمل میں وضاحت کر چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے مولا کائنات نے ان کو سپہ سالار بنایا تھا اپنے ہی بیٹے کو. تو ان کے نام ایک خط لکھا تھا کہ جس میں باقاعدہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملے لکھے ہیں. تو اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں. اور یہ جو کئی سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کیوں نہیں گئے، امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے، عبداللہ ابن جعفر طیار کیوں نہیں گئے، تو اس طرح کے بہت سارے موٹیوز ہیں یا ان کی شخصیت پر حملے ہوتے ہیں. تو ان سب باتوں کو ایک ہی بات سے ہم رد کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ میں حوالے، ریفرنسز موجود ہیں کہ جس میں صاف صاف واضح ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے ان حضرات کو رکنے کے لیے کہا تھا مدینے میں. آپ اعتراض نہیں کر سکتے. تو تاریخ میں یہ بالکل واضح طور پہ. تو اس مقصد کو امام حسین علیہ السلام نے کئی اعتبار سے، یا ایک جو میں نے ریفرنس دیا وہ یہ کہ جناب محمد حنفیہ کو جو خط امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے، اس میں اپنی معرفت، رسول اللہ کی معرفت، وہ سارے احکامات، اور اس میں لاسٹ میں یہ پورا جملہ، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جو نکل رہا ہوں شر فساد کے لیے نہیں، بلکہ میں نکل رہا ہوں، میں خروج کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی امت میں، کہ جو میرے جد کی امت ہے، اس میں اصلاح کر سکوں، لوگوں سے اصلاح کر سکوں. یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے بعد وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، میں اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں اور اپنے ابی علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. امام حسین کے یہ جملے ہیں تاریخ میں. اب آپ اگر اس کو اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے اگینسٹ میں لے کر آئیں اور یہ کہیں کہ امام حسین کا قیام جائز نہیں تھا، تو میں اس کو بالکل کلیئر پروف کروں گا اور اس بات سے آپ کو ربط دلاؤں گا جو میں نے امام حسین علیہ السلام کی صلح کے موقع پر میں نے کہا تھا کہ یہ صلح کس طریقے سے، کس طرح سے اس کے گلے میں ایک پھندا بن گیا اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. اب اس کو ربط میں یہاں دوں گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں چلیے آپ امام حسین کو نہیں مانتے، ان کو امام نہیں مانتے، آپ صرف ایک نواز پیغمبر کی حیثیت رکھتے ہیں، یا جو اعتراضات ہوئے کہ بھئی اگر حسین نواز پیغمبر تھے تو ان کو یہ کیا حق تھا کہ امیر المومنین کی بیعت کے خلاف جائیں یا امیر المومنین کے خلاف خروج کریں. اولاً مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ پہلے وہ یزید کو امیر المومنین پروف کریں. پہلے آپ پروف تو کیجئے کہ وہ امیر المومنین ہے، اور پروف نہیں کر سکتے. کیسے نہیں پروف کر سکتے؟ اب میں اس کو ریلیٹ کروں گا. امام حسن نے جو صلح نامہ لکھا، جو شرائط صلح لکھے، وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو یا پچھلے پارٹس میں آپ جا کر دیکھ لیں تو انہیں ہم نے ایک شرط گنائی تھی، بہت اہم شرط امام حسن کی طرف سے، کہ اے معاویہ تو اپنے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین نہیں بنائے گا. تو جب اپنے بعد تو کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، اور یہ تاریخ گزر گئی، میں نے بیان کیا کہ 56 ہجری میں معاویہ جب مدینے آیا تھا تو اس نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کی، امام حسین سے، جناب عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن زبیر سے، ان لوگوں سے، عبد الرحمن بن ابی بکر سے، ان 4 افراد سے بیعت لینا شروع کی. تو اب یہ دیکھیے آپ کہ امام حسن نے جو صلح کی شرط رکھی تھی اور اس شرط کے توڑنے سے معاویہ کی حکومت کی بنیادیں ہل رہی ہیں. اگر معاویہ کو صلح جو قبول کرنی پڑی کس بنیاد پر؟ اگر صلح مانے گا تو وہ گدی پر بیٹھے گا، کرسی پہ بیٹھے گا. صلح کا نہیں مانتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو وہ کسی بھی لائق نہیں ہے اور وہ حکومت کے لائق بھی بالکل
نہیں ہوگا. یہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کی شرط کی بنیاد پر ہے. تو اب جب آپ شرط کو ذہن میں رکھیں گے، اب اس کو ملائیں گے امام حسین کے قیام سے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین نے جو میدان کربلا کے لیے نکلے ہیں اور یزید کے خلاف قیام کیا اور خروج کیا ہے، یہ کام بالکل شرعی اعتبار سے جائز تھا اور سیاسی اعتبار سے بھی جائز تھا. شرعی اعتبار سے ایسے جائز تھا کہ امام حسین امام وقت تھے اور پیغمبر کہہ چکے ہیں انا و علی ابا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو جب علی امت کے باپ ہیں تو حسن جو ان کے بعد امام ہوئے وہ بھی امت کے باپ ہیں، حسین جو ان کے باپ امام ہیں وہ امت کے باپ ہیں. تو کیا ایک باپ کا فرض نہیں ہے کہ اگر اولاد بہک رہی ہو تو اس کی ہدایت کرے؟ تو اس باپ والے فرض کو ادا کرنے کے لیے امام حسین کا از حیث امام خروج کرنا بالکل جائز تھا شرعی اعتبار سے، کہ ایک امام کا فرض ہے کہ باطل اگر اس طریقے سے برائیاں عام کرنے لگے تو وہ خروج کرے. یہ ایک بات شرعی اعتبار سے. سیاسی اعتبار سے کیسے جائز تھا؟ کیونکہ خود یزید نے خلیفہ بن کر امام حسین کو موقع دے دیا. کیوں؟ صلح کی شرط تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپوائنٹ نہیں کرے گا، اور یزید گدی پر بیٹھ گیا، یہ اس کا خلیفہ بن جانا، ہونا نہیں، بن جانا اس بات کی دلیل بنا کہ امام حسین کا قیام جائز ہے. یہ آپ دیکھ لیں لاجیکلی بالکل. تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ امام حسن نے جو صلح کی تھی وہ بہت ہلکی صلح نہیں تھی. اس صلح نے امام حسین کے اتنے بڑے کارنامے کو جواز کی سند دی ہے، یعنی جائز ہے امام حسین کے لیے کہ وہ قیام کرے. تو یہ جائز ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ جب آپ صلح امام حسن پہ غور کریں گے تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہ صلح کا کارنامہ اور اس قلم کی طاقت نے کتنا بڑا کام کر دکھایا. تو اگر آج اس پوری دنیا میں دین اسلام یا مذہب اسلام امام حسین کی قربانیت کے صدقے میں، یا انسانیت اگر امام حسین کی شہادت کی وجہ سے بچی ہے، تو اس شہادت میں امام حسن کا بھی پورا کا پورا ہاتھ ہے، اور امام حسن بھی برابر کے شریک ہیں اس ثواب میں جو امام حسین علیہ السلام کو ملا. کیوں؟ جواز امام حسن سے ملا اور امام حسین نے اس پر قدم بڑھائے. تو یہ امام حسین کا موٹیو تھا. آپ شروع سے غور کریں، کربلا کیا ہے؟ کربلا صرف شہادت کو پیش کر دینا اور غم میں ڈوب جانا اور امام حسین کے ستم ہوئے مظالم کو بیان کر دینے کا نام نہیں ہے. ہمیں موٹیو پہ فوکس کرنا ہے کسی بھی کام میں. مثلا پیغمبر اکرم 63 سالہ زندگی، 23 سالہ نبوت کا دور، پیغمبر نے کتنی تکلیفیں اٹھائی نبوت کے دور میں؟ 40 سال تو صادق اور امین کہے جاتے تھے مکے والوں کے درمیان، مگر وہی اعلان نبوت ہوا تو کوئی کوڑا کچرا پھینک رہا ہے، کوئی راستوں میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. تو یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، مگر کیا پیغمبر کا ارادہ بدلا؟ موٹیو بدلا؟ موٹیو کیا ہے؟ اسلام کو عام کرنا. تو اب اسی پیغمبر اکرم کی زندگی کو آپ مد نظر رکھیں اور پیغمبر کی اس روایت کو کہ ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد. تو جو کردار محمد کا اسلام کے نشر کرنے میں تھا، وہی کردار حسین کا بھی اسلام کے دفاع میں ہوگا. یعنی دنیا کتنا بھی ستم کر لے، ہمیں اپنے مقصد پہ دھیان دینا ہے. اب آگے میں بات کروں گا. تو اب المختصر ادھر یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موٹیو بتایا. اب امام حسین عازم مکہ ہوئے، چونکہ بعض مشورے بھی ملتے ہیں، اور اگر میں لحوف کی عبارت پڑھوں تو اس کے صاحب لحوف کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب چلنے لگے تو عبداللہ ابن عمر نے امام کو مشورہ دیا، تو امام نے برجستہ اس کا جواب دیا ہے اور شدت کے ساتھ جواب دیا. میں اس کو اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ تھوڑا سا اختلاف ہو جائے گا معاملہ. تو اب مختصر امام حسین چلے مکے کی طرف. راستے میں ایک شخص ملا بن مطیع نام کا، ابن مطیع. یہ جب آپ تاریخ جناب مختار پڑھیں گے تو اس میں یہ شخص ملے گا کہ جو جناب مختار کا دوست تھا، اور یہ مکے میں رہتا تھا، اور تھا یہ عبداللہ ابن زبیر کی زیر حکومت تھا، اور ایک بار اس کو والی کوفہ بھی بنایا گیا ہے. جس وقت جناب مختار نے کوفے میں قیام کیا ہے اس وقت کوفے کا گورنر یہی تھا، عبداللہ ابن مطیع. یہی وہ شخص ہے جو عبداللہ ابن زبیر کے کہنے پہ مکے سے والی کوفہ قرار دیا گیا تھا. تو جناب مختار نے اسی کے خلاف قیام کر کے وہ حکومت قائم کی تھی. خیر، تو یہ ابن مطیع ملا راستے میں، تو یہ ایک کنواں کھود رہا تھا، اس کے ساتھ اپنے ساتھی تھے. راستے میں ملاقات کی، ظاہر سی بات ہے پرانی جان پہچان. تو اس نے کہا کہ فرزند پیغمبر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں؟ مکے جانا چاہ رہا ہوں.
کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور یہاں کنواں کھود رہا ہوں کب سے. اب دیکھ لیجیے ذرا پانی اچھا نہیں آ رہا ہے اس میں, کافی حد تک کھود لیا ہے ہم نے لیکن وہ پانی میں وہ پینے لائق نہیں ہے, کھارا پن ہے, شیرینی نہیں ہے. امام نے کہا اچھا پانی لے کر آؤ. اب دیکھیں واقعی امام حسین کی ذات کیا ذات تھی. تاریخ کہتی ہے کہ پانی لایا گیا امام حسین کی خدمت میں. امام حسین علیہ السلام نے اس پانی کو منہ میں رکھا اور اس کے بعد منہ میں رکھنے کے بعد اس کی کلی پھر واپس کر دی, کلی کر کے واپس کر دیا پانی جس ظرف میں آیا تھا. اس کے بعد امام نے کہا اس پانی کو جا کر اس کنویں میں ڈال دو. اب اس پانی کو جو پیالہ جو ظرف جو بھی تھا کنویں میں ڈال دیا گیا. ابن موتی کہتا ہے کہ اب تک وہ پانی جو کھارا تھا پینے لائق نہیں تھا وہ شدید میٹھا ہو گیا. صرف لعاب دہن امام حسین کا اثر, زبان امام حسین کا اثر یہ تھا کہ صرف امام حسین کے دہن مبارک میں آیا اور اتنا شیریں ہوا کہ پورے کنویں کو اس نے میٹھا کر دیا. ابن موتی کی روایت ہے. اب امام حسین علیہ السلام مکے پہنچے. اب جو تاریخ میں ملتا ہے کہ 28 رجب سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو الوداع کہا, اور وہ میں نے بیان کیا تھا منظر کہ امام حسین نے اہل خانہ کو ساتھ میں لیا. تمام بہت سارے امام حسین کو مشورے بھی دیے لوگوں نے. مکے کی ایک لمبی تاریخ ہے, وہاں پر امام حسین کے کئی مکالمے ہیں اور ایک لمبا قیام امام حسین کا تقریباً 2-3 مہینے کا مکہ معظمہ میں رہا. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین تقریباً 4 شعبان کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے مکے میں آئے ہیں تو اب حج کا ارادہ بھی ہے, تو 4 ماہ شعبان میں آئے ہیں, ماہ مبارک ہے, پھر ماہ شوال المکرم ہے, ذوالقعدۃ الحرام ہے, پھر ماہ ذی الحجہ ہے. اس میں حج کے فرائض انجام دینے ہیں. امام حسین مکے میں مکے میں امام حسین کے حوالے سے کئی سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ آگے, پھر چونکہ ابھی وہ محل نہیں ہے اور وہ اس بات کو ربط دینے میں ذرا سا موقع اور اس کا محل نہیں ہے. خیر, امام حسین مکے میں داخل ہوئے, قیام ہوا باقاعدہ طور پہ. اب مکے میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں, چونکہ میں نے بتایا تھا یہ افراد مدینے سے ادھر آ گئے تھے جب یزید نے حکومت کے اپنے لیے بیعت کا مطالبہ کروایا تھا. یہ واپس آئے. اب امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ میں قیام پذیر عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہیں, یہ سب تقریباً عبداللہ ابن عمر وغیرہ یہ سب یہاں پہلے سے موجود تھے. امام حسین کا لمبا قیام رہا. اسی دوران امام حسین علیہ السلام نے شوال کا ہی ماہ تھا یا بعض روایتوں کے مطابق ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہی, چونکہ امام حسین مکے میں تھے تو اہل کوفہ کی طرف سے خطوط آ رہے تھے, لیٹرز آ رہے تھے, اور وہاں کے شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں. اس وقت جو والی کوفہ تھا وہ آپ تاریخ دیکھیں گے تو جناب مختار کی جو دوسری بیوی تھی جن کا تاریخ میں نام عمرہ بتایا گیا ہے, اس کا باپ اس وقت والی کوفہ تھا کہ جو بنی امیہ کی حکومت کے نیچے یعنی یزید کے کنٹرول میں کام کر رہا تھا. اور بانو عمرہ ظاہر سی بات اگرچہ باپ ایسا تھا کہ جو یزیدی سلطنت چلا رہا تھا, یزید جیسے حکمران کے نیچے تھا, لیکن بیٹی اسی ہی درجہ ایمان کی مستحکم تھی اور جناب مختار کی بالکل ہم معیار, ہم ایمان اور ہم رتبہ تھی. اب تاریخ میں دیکھیں گے تو جناب مختار کا ایک پراپر ٹاپک ہے جس میں خود ان کی اس زوجہ کا تذکرہ ہوا ہے اور بہت ہی خیر کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کو پہلی خاتون ہے کہ جس کو تیر سے شہید کیا گیا تھا, جناب مختار کی زوجہ. خیر وہ گفتگو نہیں. تو والی کوفہ وہ تھا یزید کا گورنر منتخب کرتا جناب مختار کا سسر والی کوفہ. اب وہاں سے خطوط آئے شیعوں کے جس میں مثلا جناب حبیب ابن مظاہر ہیں, مسلم بن عوسجہ ہیں, سلیمان بن سورد خزائی ہیں. یہ وہ افراد ہیں یہ سب شیعوں کے جو لیڈرز تھے اس وقت کوفے میں اور بہت ہی اثر و رسوخ والے. سلیمان بن سورد خزائی مولا کائنات کے صحابی تھے, فقیہ تھے. جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین نے فقیہ کہا ہے ان کو جب خط بھیجا ہے. مسلم بن عوسجہ بہت سارے ہیں آپ کے خود یہاں سے اسی کوفے میں رہنے والوں میں سے جناب میثم تمار تھے, آپ کے اسی کوفے کے رہنے والے آپ کے جناب مختار تھے, اسی کوفے کے رہنے والے ابو ثمامہ ساعدی تھے. تو کوفے کی اکثریت تھی شیعوں کی اور تقریباً اچھے خاصی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں خطوط امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں. طبری وغیرہ نے اس واقعے کو لکھا ہے تفصیل کے ساتھ ہے.
خطوط امام کے پاس آئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جواب کے ساتھ اپنا ایک سفیر معین کیا، جناب مسلم ابن عقیل۔ جناب مسلم ابن عقیل یہ کون ہے؟ یہ وہی عقیل ہیں جو مولا کائنات کے بڑے بھائی تھے، عقیل بن ابو طالب نے مولا کائنات کے بڑے بھائی۔ تو جناب عقیل کے بیٹے مسلم، اور یہی جناب مسلم مولا کائنات کے داماد بھی ہیں، مولا کائنات کی ایک بیٹی ہے، ان کے یہ داماد بھی ہیں، جن کا نام تاریخ میں رقیہ بنت امیر المومنین، رقیہ نام تھا ان کی زوجہ کا، امام حسین کی بہن۔ تو الغرض جناب مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے خط کے ساتھ، جس میں جواب تھا کوفے والوں کے لیے، روانہ کیا۔ اب تاریخ میں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب مسلم ایک عرصے دراز تک واپس آ گئے مدینے میں ماہ مبارک رمضان پورا کیا، پھر اس کے بعد عازم سفر کوفہ ہوئے، یا بعض روایتوں کے مطابق اگر شوال میں امام حسین جناب مسلم شوال کی تقریباً جو 8 یا 9 تاریخ ہے، اس میں جو تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ اس دن جناب مسلم کوفہ پہنچے تھے۔